انفیکشن کنٹرول سوسائٹی پاکستان اور پاکستان نیشنل فورم آن وومن ہیلتھ کی طرف سے مضامین اور ہیلتھ اویئرنیس پروگرام کے حوالے سے معلومات آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ آج ہم بتائیں گے کہ تبدیلی کیسے آئے گی، اس کے بارے میں چند گزارشات آپ کی خدمت کی سماعت کی نظر ہیں۔ دنیا میں لاکھوں افراد ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے مر جاتے ہیں جن کی روک تھام ہو سکتی ہے یا ان کا علاج ہو سکتا تھا۔ انفیکشنز ان میں سب سے کامن ہیں، بشرطیہ یہ افراد ایسی جگہ پہنچ جاتے جہاں ان کا اچھا علاج ہو سکتا۔ اس کے باوجود علاج معالجے کی سہولتیں جہاں موجود ہیں وہاں بہت سی رکاوٹیں عورتوں خصوصاً غریب عورتوں کو ان سہولتوں سے دور رکھتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ صحت کارکن اور عورتوں کے گروپس طبی نظام کو بہتر تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اگر عورتیں اپنی صحت کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں تو طبی نظام کو عورتوں کے لیے رکاوٹ کے بجائے وسیلہ اور ذریعہ بنا سکتی ہیں۔ طبی نظام خود بخود تبدیل نہیں ہوگا کہ صرف اس وقت بدلے گا جب لوگ اس کا مطالبہ کریں گے اور جب وہ لوگوں کو مطلوبہ صحت کی سہولتوں کو ہر ایک کی پہنچ تک لانے کے لیے مؤثر اور نئے طریقے پیش کریں گے۔ طبی نظام کی تبدیلی کے آغاز کی اچھی جگہ آپ کی اپنی بستی ہے، جہاں لوگوں کو متاثر کرنے والے صحت کے مسائل پر دوسری عورتوں اور مردوں سے بات چیت ہو۔ ان میں صحت کی اچھی سہولتوں تک رسائی میں دشواری پر گفتگو شامل ہے۔ عورتیں مل کر اس طرح بھی کام کر سکتی ہیں۔ بستی کے ہر فرد کو عورتوں کی صحت کے مسائل کے بارے میں جاننے میں مدد دیں۔ مثلا آپ ایک مہم چلا سکتی ہیں جس کا مقصد یہ واضح کرنا ہو کہ بچے کی پیدائش سے پہلے زچہ کو اچھی دیکھ بھال کی کتنی اہم ضرورت ہوتی ہے۔ اگر عورتیں اور ان کے خاندان کے افرادوں کو عورتوں کی صحت کی ضروریات کا علم ہو تو عورتیں صحت کے ان سہولتوں سے بہتر فائدہ اٹھا سکیں گی جو پہلے سے موجود ہیں۔ عورتیں مل کر صحت کی نئی سہولتوں کا مطالبہ بھی کر سکتی ہیں، مثلا یوٹرس کے منہ اور سینے کے سرطان کی بہتر علاج اور صفائی۔ یہ دیکھیں کہ موجودہ صحت کی سہولتیں اور وسائل کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر بستی میں دائی میڈ وائف پہلے سے موجود ہے تو وہ زچگی اور زچہ کی دیکھ بھال کی نئی مہارت حاصل کرنے کے لیے تربیت کس طرح حاصل کر سکتی ہے۔ ایسے نئے طریقے تلاش کریں جس کے ذریعے صحت کی سہولتیں دستیاب ہو سکیں۔ یہ بات اہم ہے کہ آپ صحت کی صرف موجودہ سہولتوں کے بارے میں نہ سوچیں بلکہ یہ سوچیں کہ مزید کون سی سہولتیں چاہتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے علاقے میں کوئی صحت کارکن نہیں ہے تو یہ سوچیں کہ کس کو کس طرح کی تربیت دلوائی جا سکتی ہے اور اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی کلینک پہلے سے موجود ہے تو یہ سوچیں کہ یہاں نئی سہولتوں کا انتظام ہو سکتا ہے، مثلا ورکشاپ یا مشورے۔ ہر عورت صحت کی دیکھ بھال کے بارے میں جتنی معلومات رکھتی ہے ان معلومات میں دوسری عورتوں کو بھی شریک کیا جائے۔ عورتیں پہلے ہی اپنی بستیوں میں صحت کے خاصی خدمت انجام دیتی رہتی ہیں۔ مثال کے طور پر عموماً عورتیں ہی ہوتی ہیں جو بیماروں کا خیال رکھتی ہیں، بچوں کو صحت مند رہنا سکھاتی ہیں، کھانا تیار کرتی ہیں، اپنے گھر اور بستی کو صاف ستھرا اور محفوظ رکھتی ہیں۔ دوسری ایسی عورتوں کی مدد کرتی ہیں جن کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور ان کاموں کے ذریعے وہ کئی ایسے ہنر سیکھ چکی ہوتی ہیں جنہیں وہ ایک دوسرے اور بستی کے ہر فرد کی دیکھ بھال کے لیے استعمال کر سکتی ہیں۔